بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ آج ہم اپنے 11ویں ویلاگ میں ہیں اور ادھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی چل رہا ہے۔ توبہ استغفار کرنے کا، نیک اعمال بجا لانے کا، رسول اور آل رسول پہ درود و سلام اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنے کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو بہرحال آج ہم ذکر کرتے ہیں مجرمین اور مومنین کا۔ آیتیں خود بتائیں گی کہ مجرم اللہ کسے کہہ رہا ہے اور مومنین کسے کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ نے، رسول اللہ نے 5 اصول ہمیں دیے ہیں، اصول دین جسے کہتے ہیں۔ اصول دین نہ شیعہ نہ سنی، یہ تو اللہ نے رسول کو دیا، رسول نے ہم تک پہنچائے۔ اصول دین 5: توحید، عدل، اب اسی میں آپ ولایت کہہ لیں۔ اب یہ اللہ کے اپنی مرضی ہے، اس لیے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اور ولایت پہ بڑا زور دیا ہے اللہ نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ولایت علی پہ بہت زور دیا۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے، کیسی ایسی آیتیں ہیں کہ اس میں سے میں کچھ تو آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا رہوں۔ تو 5 اصول دین ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ 5 اصول ہیں۔ اسی طرح 6-7 فروع دین ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس، نہی عن المنکر۔ اسی طرح مقصد یعنی یہ ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے، اب ہمیں اس ہی کی روشنی میں اپنے سارے اعمال بجا لانے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مجرمین اور مومنین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 ہے، وَالذِّکْرَ لِلْمُؤْمِنِینَ مومنین اتبعوا ما انزل علیکم۔ اللہ کہہ رہا ہے جو مومنین کے لیے ذکر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رسول رحمت للعالمین، جناب سیدۃ النساء العالمین، اور مولا علی ذکر للعالمین۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مومنین کا ذکر ہے، یعنی علی جو ہیں، اسی کی پیروی کرو، تبعو، اتباع کرو، ما انزل علیکم، جو میں نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دیکھو خبردار کسی فرضی ولی یا کسی دوسرے ولی کی اتباع نہ کرنا، کہیں شیطان کو تم اپنا ولی بنا لو۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کو نہ کر لینا۔ قلیلا ما تذکرون، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کا یعنی علی کا تذکرہ قلیلا، کم ہی کرتے ہو۔ صاف آیت ہے۔ آگے الحدید 7 اور 8 آیت نمبر ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ کمال دیکھیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
اے لوگوں ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، رسول ہی رسول پر، اور جو اس کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، جو اس نے بنائے ہیں، جو اس کے نائب ہیں، ان میں فرق نہ سمجھنا، یعنی اللہ، رسول اور یہ 12، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کوئی فرق نہ کرنا، ان پہ ایمان لانا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمال کی آیت ہے، کمال کی آیت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پہ تو ایمان لے آئے ہو، حالانکہ رسول تمہیں یدعو، دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس رب پر بھی ایمان لاؤ جس نے تم سے روز الست عہد و پیمان اور اقرار لیا تھا۔ یاد ہے روز الست والی آیت، الست بربکم، اللہ نے کہا تھا کہ آنے والی ذریت آدم سے ذرا یہ 3 گواہیاں، 3 اقرار تو لو۔ یاد ہے نا، میں بتا چکا ہوں۔ الست بربکم، محمد کیا تمہارے نبی نہیں ہے؟ علی کیا تمہارے امام امیر نہیں ہے؟ یہ 3 گواہیاں، اور اسی پہ سارا دار و مدار تھا۔ ابھی آدم بنے نہیں تھے، پشت آدم سے وہ وادی روحا میں جو زر کی شکل میں، چیوٹیوں کی شکل میں اللہ نے سب کو نکالا، میں بتا چکا ہوں۔ تو اللہ وہ یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں بلا رہے ہیں، اس رب پر بھی ایمان لاؤ جس نے تم سے عہد و پیمان اور اقرار لیا تھا۔ تمہیں یاد ہے؟ اگر تم مومنین ہو تو۔ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 76، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ بلا، ہاں، جس شخص نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا، اوفا بعہدہ واتقی، ولایت علی کے بارے میں آیت ہے قرآن۔ اللہ کہہ رہا فَإِنَّ اللہ، اس میں شک نہیں کہ وہ اللہ وہ متقین ہے، اور اللہ انہی سے محبت، یحب المتقین۔ آل عمران کی 102 آیت ہے۔ آئیے آگے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں تقوا اللہ، تقا واتقا، یہ جو ابھی آگے بے عہد ہی واتقا، ولایت علی، اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا تقوا اللہ، ولایت علی پہ ایمان لاؤ، حق تقاتہ، اسی طرح جس طرح ولایت پہ حق لانے، ولایت کو ماننے کا حق ہے، حق تقاتہ، ولا تموتن، خبردار مرنا نہیں جب تک، الا وانتم مسلمون، جب تک تم ان پر ایمان لا کے مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کمال دیکھیں آپ، یعنی اتنا، یعنی اللہ کہہ رہا ہرگز ہرگز نہ مرنا، ورنہ وہاں پھر کیا حشر ہوگا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ آل عمران آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا، اللہ بھلا ایسی قوم کی کیوں کر ہدایت کرے،
کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں کس طرف اشارہ ہے؟ کون ایمان لایا اور پھر مکر گیا؟ پتا ہے نا آپ کو، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کفروا بعد ایمانہم وشہدوا، اور وہ جو گواہی رسول کے سامنے دی تھی، وَأَنَّ الرَّسُولَ، رسول کی حق علی ہے. یاد ہے کتنی مشہور حدیث تھی رسول اللہ کی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور اے پالنے والے، جدھر جدھر علی چلے مڑے، حق کو ادھر ادھر موڑ. بڑی مشہور حدیث ہے، مانے نہ مانے، لیکن اللہ نے تو پیغام، رسول نے تو اپنی تبلیغ پوری کر دی. تو وہ کہہ رہے رسول پہ، رسول کی گواہی، رسول کی گواہی، حق کی گواہی. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اللہ کی روشن دلیلیں. یہ 12. آئیے سورہ جاسیہ، ذرا جلدی جلدی، وقت نہیں ہے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 31. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ کہہ رہا ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہا جائے گا تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ آپ کو پتا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت، یہ جو ہمارے گھروں میں محفوظ ہے یہ قرآن صامت ہے. اور چلتا پھرتا قرآن، رسول بتا گئے ہیں کہ یہ 12 چلتے پھرتے قرآن ہیں، قرآن ناطق. اور یہی رسول کی حدیث ہے بڑی مشہور زمانہ کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ایک سے بھی تم نے انحراف کیا تو تم بھٹک جاؤ گے، شیطان تم پہ قابو پا لے گا. اور آج وہی ہوا کہ انہوں نے قرآن تو لے لیا، اہل بیت اطرت نہیں لی، اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے، شیطان حاوی ہو گیا. اس لیے کہ اطرت چھوڑ دی، قرآن لے لیا. جبکہ رسول اللہ کا صاف حکم تھا 2 چیزیں، اطرتی، اہل بیتی. یہ میرے اہل بیت یعنی میری آل جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے، یہ ہے اللہ کی آل جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے. اور ان کو نہ ماننے والے، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے سامنے آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ رسول نہیں بتاتے تھے؟ رسول بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ جنت اور دوزخ بانٹنے والا علی، جوانان جنت حسن اور حسین، حسین منی وانا من الحسین، لحمک اللحمی دہمک الدہمی. رسول نے اپنی زبان چسائی ہے مولا علی کو. 3 دن جو کعبے میں رہے تھے آپ، ماں کا دودھ نہیں پیا آپ نے. آنکھ ہی جب آپ رسول کی گود میں آئے ہیں تو آنکھ کھولی ہے، سلام کیا ہے، اور سب گوائیں کہ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن ابھی آیا نہیں ہے، قرآن کی کچھ آیتیں سناؤں. یہ زبان لعاب رسول کا یہ اثر تھا. تو اب سمجھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، رسول بتاتے تھے. ضرور تم نے تکبر کیا یا تم ہو ہی قوم مجرمین سے. اب آپ سمجھ گئے، جنہوں نے ان کو نہیں مانا قرآن، اللہ اسے قوم مجرمین یعنی وہ جتھا، گروہ، قوم مجرمین اللہ کہہ رہا ہے انہی کو. رحمان آیت نمبر 41،
یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم لوگ تو اپنی پیشانیوں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو انہیں پیشانیوں کے پٹے اور پاؤں پکڑ کے اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، چھوک دیا جائے گا جہنم میں۔ السجدہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 22، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جس شخص کو اللہ کی آیات کا بتایا جائے، ذکر کیا جائے، وہ اس سے منہ پھیر لے، بے شک ہم ایسے ہی مجرمین سے سخت انتقام لیں گے اور ضرور لیں گے۔ مجرمین منتقمون، یہ ہے یونس۔ آئیے ایک آیت اور سنا دوں، آیت نمبر 17، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات سے منہ پھیرے برابر ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا؟ اس میں شک نہیں کہ یہ ہی مجرمین ہیں جن کی فلاح نہیں ہوگی۔ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرمین کی فلاح نہیں ہے۔ میرے خیال میں ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی پارٹ 2 کرتے ہیں۔ تو ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔